والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله الأكرمين وأصحابه المرضيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر وجی وار کج. پچھلا خطبہ تسی سنیا اس اندر تنظیمی طور سے میں بات رکھی تھی مسلمانوں کے بڑے گروہ جڑے قدیم تو آؤ صرف دو ہی شیعہ اور سنی. اور شیعہ اور سنی نزاع جس طرح کہ عموماً عالم اس بارے بیان کرتے رہتے لکھتے رہتے ہیں، کوئی فقہی اختلاف نہیں کہ وہ مدعا جائز آتے سی حرام آنے وہ پیروں سے مسا کرنا آتے سی سونا آنے، یہ ایسے کوئی مسائل نہیں. میں ابتدا ہی تو عرض کر دیا کہ یہ زور دینا وقت ضائع کرنا. یہو جہ اختلاف سارے اپنے امام بڑے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس تو یہاں بحثاں جڑے لوگ پی رہے انہوں نے اخیر شکست کا منہ دیکھا، نشا کرنے والے بھی لب پہ دوڑ والے بھی لب پہ. بڑے بڑے امام اور عالم انہاں بحثاں ہی لگے رہے. یہ جی شاہ صاحب نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ اثنا شریعہ وہ ایک باب اس لکھا بھی انہوں نے فقہی مسئلے غلط ہے اور وہ جواب نزا اثنا شریعہ اگر تسی پڑھو جڑا محمد مرزا الکام نے لکھا پتہ لگ جاتا بھی یہ بحث کچھ نہیں. یہ وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جڑا بھی شوق پورا کرنا چاہے میں اس عالمانہ اپنی کتابوں سے میں انہیں دکھا دوں گا بھی یہ مسئلے خود اہل سنت جی کئی بزرگوں نے یہ کیتے ہیں یہ کوئی نہیں نظر ہے. اصل بنیادی اختلاف جڑا تھوڑے سامنے پچھلی جمعے آیا ہوا ہے مسئلہ ہے امامت. امامت کا مسئلہ جیسا شیعہ حضرات نے بیان کیا وہ ایک بنیادی اختلاف ہے. انہیں ایک ایسی خلیج پیدا کرتی ہے جہے پروں سنی شیعہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اور اس ایک اٹ نے جڑی غلط رکھی گئی سریا تک عمارت نو ٹیڑھا کر، ورنہ شیعہ دے فقہی مسئلے جڑے وہ کوئی گل نہیں دے خود اہل سنت کی کتاباں جو انہاں دی گنجائش موجود ہے. امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نبی اور رسول خود چنتا سی، انہوں نے مقرر کرتا سی اور لوگوں آ کے اطلاع دے سی جیسی خدا دے مقرر کیتے ہیں. انہوں نے پہچاننا اور انہوں تے ایمان لیا فرض سی اور جڑا انہوں نے نام مننے وہی ساری عبادت کا عمل ضائع سی. اس طرح امامت دا نظریہ خیال کیا کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں آنے، نبوت بند ہے، حضور آخری نبی ہے، مگر یہ جگہ تے امام ہے. اور وہ انسانوں کے علم پڑھ کے نہیں بنتے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ چنتا انہوں نے علم بھی خود دیتا اور انہوں کے علم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. دوسرے اماموں کی طرح نہیں بیا مسئلہ مینو نہیں آتا بہادری نہیں کہتے، وہ ہر شہ جانتے. قیامت تک جس مسئلے کی ضرورت ہے امام نہیں کہوں گا بیا میں نہیں جانتا. اتنا کامل علم ہوتا اور اپنی پیدائش تو لے کے وفات تک گناہ سے گزارا غلطی بھی نہیں کرتا. اور جنہیں اپنے زمانے سے امام نہیں پہچانا وہی موت کفر کی موت. وہ دنیا مسلمان سمجھو رشتے ناطے کرو، مرن تو بعد وہ بالکل اسی طرح مقلد سے نارا جنہیں کافر ہمیشہ دوزخ رہنے کے کبھی نجات نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جن نے بہت ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے اور یہ نتیجے جڑے پھر اگے اثرات مرتب ہوئے کوئی اتنا زیادہ خطرہ. جس تو میں وہ فارسی زبان کا شعر پڑھا اگر پہلی اٹ غلط رکھی جائے نا تو پاویں عرش تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی ہو جائے. یہ مسئلہ امامت نے ایسا سمجھو گل خراب کیتا اگے تو اگے گل جڑی نا وہ غلطی ہوتی ہے. وہ آیتاں تسی سن چکے جنت ایک اج میں پڑھتی ہے جنہوں شیعہ دوست اس سلسلے پیش کر دیا یہ امامت کے سلسلے کی الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ دی
اسی سارے مسلمان ہیں بھی میدان عرفات اتری ہے، دین مکمل اللہ نے کرتا، آدھے نہیں میدان عرفات نہیں اتری، یہ جوفہ اتری ہے، غدیر خم اتری ہے جدوں رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا امام مقرر کیا، یہ اعلان کر دیتا کہ میرے بعد میرا نائب ہے، دین جنہیں لینا ہے کو لو، جنہیں نہ منیا انہوں دین نہیں لگنا۔ حکومت کا نہیں میرا مسئلہ بھی حکومت ملی ہے کہ نہیں، آدھے بے شک حکومت نہ دے مگر امام ہے وہ حکمران خلیفے وکری ہے، امام نبی نہیں بعض اوقات حکومت کر دے، جیسے کہ نبی نے قرآن مجید چاہتا کہ حضرت تاروت نو حاکم مقرر کرتا، نبی الگ رہا تاروت نو حاکم کر حاکم ہونے کا کوئی نہیں اثرات، امام دین جنوں چاہیے وہ من اس تو بغیر دین نہیں مل سکتا، اور جدھر کوئی جاؤ گا جی نبی نو نہیں منیا کوئی گمراہ بے دین مرضا اس کو تھی اندازہ کر رہا کہ یہ امامت سیدھا سمجھو بنیادی اختلاف، اور اس بارے جڑی آیات کی کچھ حوالہ دیتا جا یہ نتیجے کی ہوا ہوں ہر بندہ جانتا کہ یہ امامت ایڈا ہم دین کا مسئلہ ہے، توجہ نہ ذرا سنیا کہ یہ دلیل بہت کوئی روشن ہونی چاہیے، یہ جن امام نہ منیا کافر مرنا ہے اور سزا دوزخ سے رہنا ہے، یہ اعلان قرآن میں کرنا چاہیے، یہ حدیثاں سے نہیں رہنا چاہیے، حدیثاں کے اندر راویاں پڑھو، ہزار شبے کی گنجائش، کوئی آدھا راوی معتبر ہے، کوئی آدھا نہیں معتبر، ایک راوی بڑے بڑے امام آخر ہے سکھا ہے قابل اعتبار ہے، دوسرے نہیں یہ تو ضعیف ہے، یہ تو قرآن میں بیان کرنا چاہیے، اور قرآن میں یہ چھپا کے نہیں سی بیان کرنا چاہیے، کھل کے بالکل نہ لے کے کہہ دینا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مقرر کیا اس طرح ہی انہوں تو بعد میں علی نے امام مقرر کیا، جب مسئلے کی اہمیت ایڈی ہے جہو جہا دعویٰ ہوئے وہ جہا ثبوت درکار ہونا بئی نہ تر مدے جب کہ بازار میں ایک آدمی نے دیکھا یار وہ آڑو بیچ رہا، یہ کہڑی کوئی ایڈی خبر ہے جیسے بہت بڑی دلیل کا مطالبہ ٹھیک انہیں دسیا من لیا، ایک آدمی آتا نہیں وہ یار صدر قتل ہو گیا، ہر کوئی آتا یہ گل ایڈی ہم یہ دلیل کوئی مضبوط چاہیے یار کہڑی خبر تینوں ملی، تو جیوں جیوں کوئی بات ضروری ہوں جائے ہم ہوں جائے وہ ثبوت ہی ہونا ہی اچا چاہیے، تو امامت اگر اس قسم کی ہے کہ انہوں نہیں پہچانیا اور انہوں نہیں منیا تو کافر ہو جانا ہے اور دوزخ جانا ہے، یہ اعلان قرآن مجید نو کرنا چاہیے جہاں شک شبے تو پاک، اور وہ بار بار فری صاف نہ لے کے ہونا چاہیے، تو نتیجہ کی نکلا پھر اس امامت کے نتیجے پھر اگلا قدم بعض ظالم لوگوں نے اٹھاتا جڑے متصف سی ہاں قرآن چس رہا سی مگر لوگوں نے قرآن مجید تو کر دیا، بیڑا کر کھون سے جدو آیا یعنی ایک گل اینا بدایا کہ وہ جدو پھر آخیا ایڈی ضروری گل ہوں جو قرآن نہ بیان کر کہ بیان سے کھچی سی قرآن مجید کے اندر سی، مگر قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جڑا ہے گم ہو چکا، وہ ہے نہیں گم، اس تو جتھے جتھے علی کا نام سے وہ گم کرتا ہے، اور یہ جی رسول الکافی کے اندر ایک باب ہے، باب یہ نکات ہیں ونوتات ہیں نہ تنظیر چلے آیا کہ قرآن مجید کی جن آیات جگہ جگہ سے ذکر سی کہ علی امام ہے محمد رب تو بعد امام آیت 92 حدیثاں ہو جاتا جنہ ایتاں لکھیاں دسیا اچھے یعنی 92 حدیثاں ایک کتاب دیں کہ قرآن جڑا بدل دین برباد ہونے لگا کہ حدیثاں سے اگے ہی تمہیں سارا پتا کہڑا نہیں چاہتا بے گروہ عالمان کا حدیث ہے دوسرا کا نہیں ضعیف ہے، وہ قرآن جدوں دینی قطعی ہے وہ بھی اس امت کی گم ہو چکی ہے، یہ امت کا امت ہے، یہ تو یہود نصارا تو بدتر ہوئی دیا کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، پھر سے کیسے کھڈ چ گر گئی ہے کہ جہاں علاج ہی کوئی، اور پھر جب بہاولہ اٹھ کھڑا ہوئے یا قرآن میں اٹھ کھڑا ہوئے بھائی ٹھیک ہے تھوڑے کو جب قرآن ہی رہا یار نبی سے ہونا چاہیے پھر جڑا آ کے تمہیں صحیح دین دسے، کوئی جواب نہیں، تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ گم ہو چکا، اس لیے میں تھوڑے سامنے زیادہ نہیں تیسری جلد ہے اور اصول کی شرح کر دیا، میرا چلو قول علامہ مجلسی دی میں برا پڑا کہنے کا قائل نہیں، نہ فقہی مسئلہ جڑتا میں تمہیں دستا ان کی کوئی حیثیت نہیں، جن مرضی مناظرہ کر میں شیعہ کی طرف ثابت کر دینا کہ خود اہل سنت جنہ مسئلہ کی گنجائش اے امامت ہے اصل مسئلہ جڑا دین نو ہلا دیتا ہے، رسول اللہ تو بعد بھی اگر ایسے بندے ہیں جنہوں نے پہچانا بغیر کوئی جنت نہیں ملنی، یہ تو قرآن چاہیے صریح آیات چاہیے بار بار آنی چاہیے، ایڈا ڈونگا مسئلہ ہے طلاق دے مسئلے دسے اور ایک گل ہی نہ قرآن دسے، 244 وجہ لکھتے ہیں کہ پہلا تو جڑا نا کہ تھی بیان کر دیں گے قرآن مجید سے آیت اتنے لگی جی اسی اہل بیت کے بارے چاہنے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت، یہ ایت جی اہل بیت کے بارے چاہے اگے پیچھے سارا پڑھو
رسول کریم دی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، حضور دی بیویاں کا ذکر، ہر آدمی اکھاں کھول کے پڑھدا شیعہ سنی نظر آؤں گا، اتنے نہ حضرت علی دا ذکر ہے، نہ فاطمہ دا، نہ حسن دا، نہ حسین دا رضی اللہ عنہما، یہ تو بیویاں کی گل چل رہی، اتنے پھر حملہ کرتا بنے یہ جڑی ترتیب ہے یہ ایتاں جڑیاں سیٹ کیتیاں لوگوں نے اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لاتی، کوئی ادا نہیں لائیاں، جتھے جتھے انہاں صحابیاں دا جی کیتا ادھر دیا تو ادھر بار پہلے تو ترتیب دا بیڑا رکھو وام سند فمردود بما تقبل فی کتاب القرآن مما سننقل من روایات الفریقین ان ترتیب القرآن الذی بیننا لیس من فعل المعصوم حتی لا یتطرق الی الغلط۔ ہاں اگے چل کے تو بات پڑھیں گا قرآن دے بارے جس اسی روایتاں لکھاں گے، جے تو تینوں پتہ چل جائے گا کہ ترتیب جڑی نا ایتاں جڑیاں اتھے تے کوئی رسول اللہ نے نہیں کیتی، یہ لوگوں نے اپنی مرضی نال بات کیتی، اس تو جڑا اہل سنت کڈ لے آوندے جی ایت ویکھو اتھے لگی اگے پیچھے ہوندے، اگے پیچھے نوں کی کرنا کہ اگے پیچھے کوئی رسول اللہ نے لائی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی نال پہلا تے ایک گل ختم کہ ترتیب کوئی شے نہیں، ایک ہی پڑھنا اگے کی آ رہا پیچھے کی آ رہا، سارے ٹکڑے جدے جدے وَلَوْ سُلِّمَ هَذَا التَّغْيِيرُ فِي التَّرْتِيبِ فَنَقُولُ سَيَأْتِي أَخْبَارٌ مُسْتَفِيضَةٌ بِأَنَّهُ سَكَتَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ۔ یہ بالفرض اسی من لیے یہ ترتیب جو میں آیاتاں دی اللہ دے رسول نے دیتی ہے تو پھر بہت ساری روایتاں آنگی جنہاں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید جو بہت ساری آیاتاں گر گئیاں ہیں نہیں ہیں، اس قرآن کے اندر بہت حصہ گم ہو پر اللہ سَكَتَ مِمَّا قَبْلَ الْآيَاتِ وَمَا بَعْدَ الْآيَاتِ۔ اس تو جگہ تھی آدھے اتنے ایت لگی تمہیں کی پتا اس تو پہلا کنیاں ایسا جانیاں رہی تو پچھوں کنیاں گم ہو چکی کچھ حال اے قرآن لگا اڑن ہوا صرف ایک امام منوا ہے، امام نہیں تھی منتے ہوں قرآن ساتھ نہیں جاتا، قرآن کی کسی ایت چوں نہیں نکلنا کہ رسول اللہ تو بعد کوئی امام ہے تمہیں منو کوئی، حتیٰ کہ یقین جانو نہ اتنے والے امام المہدی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہوئے مہدی آنا یا مسیح آنا تھی انہوں منو، قرآن نہیں ایسا تو اسی کر دیں اہل سنت بھی دہتے عیسیٰ علیہ السلام دے آمد کی گل وہ استنباط کوئی تفسیر اس طرح کروا کو دے صاف کتے نہیں کہ رسول اللہ تو بعد آؤ گے تھی منو، پچھلے جمعے تھی سن چکے جے اور میں ہوں بھی جاندا کسی آنے والے دے بارے دین نے نہیں سانو مجبور کیا کہ وہ آؤ تم پہچانے اور من امام مہدی آن اسلامی حکومت بناؤ گے، زمین میں عدل انصاف نہ پڑ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اسی انتظار کرنے ہیں کہ دین قیامت تو پہلا غالب آؤ گا انشاءاللہ اللہ کے رسول کی پیش گوئی، مگر کسی نہیں آؤں گا کوئی اعلان کروں گا میں علیہ امام المہدی ہوں تو مینوں منو تو جڑے نہیں منو گے نہیں، اور یہو جہاں حدیثاں کے برف طریقے سے جاؤ کہ وہ بیعت کرو کوئی صحیح جس طرح قادیانیت اور شیعت دی کوئی بنیاد لوگوں کو پریشان کر دے بھائی منو بالفرض سچا بھی مسیح کہڑی آیت رضی صاحب جدو میرے کو آؤں گے مربی اور مبشر میں پوچھتا کہ وہ ایت وکھاؤ حدیث جی مجبور کیا مطلب مہدی من بالفرض سچا مہدی ہی ہے کیوں تنگ کر دے جم نماز روزہ دسو کوئی نیکی دسو اسلام نو قائم کرو، کسی آنے والے دے بارے قرآن و حدیث قتل نہیں کہ وہ آ کے لوگوں کو کہوں گا کہ میں قرآن عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کریں گے امتاں جڑیاں انہوں نے مٹاؤ گے مگر اس امت نو نہیں پریشان کریں گے کہ میں نازل ہو گیا تو میرے جی مان لو یہ جملہ اگر ہے حدیث اور قرآن جی اول تو قرآن چاہیے تھا جڑا عقیدے کی کتاب تو پہلی گل ترتیب کوئی نہیں رہی، دوجی یہ بیعتاں دے گئیاں ہیں اور اتنے تھی ناراض نہ ہو کہ صرف شیعہ لوگ آدھے میں سنیاں بھی انہوں نے مجرم کرتا سنیاں دیا کتاباں پڑھو اور صرف الاتقان فی علوم القرآن ہی تھی امام سیوطی دی پڑھ لو پتہ لگو گا جی وہ آدھے قرآن نہیں رہا ایویں ایک کافر کسی نے کہنے لیا برا کہنے نہیں میں خطبے دے رہا صرف دسن لی کہ دین دی جڑاں کیویں اس امت نے آپ ہی ہلا دی خود سنی آدھے کیا ہے تو قرآن جائیاں سے ہے نہیں سورہ احزاب 3 گنا سی اس تو وڈی 2 ایسے گم ہو دو فریقے لئی بئی جاندے ہیں اللہ گواہ دے اپنی حدیثاں اگے چونک دیں گے کسی دی کتاب سے اسی وہ نہ سمجھا لینے نہ کوئی اور لینے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے اللہ یہ محافظ ہے یہ جڑا بھی آتا نا کوئی کمی بیشی جوش ہو یہ جنہ ہے اِنہ ہی سی نہ یہ کوئی ود سی نہ گھٹ سی نہ یہ قید گان تاں مڑ گئی ہے واپس یہ بھی منسوخ تلاوت جاری ہے کچھ ایسا ہے وہ اللہ نے واپس لے لیا ہوئی ہوں پڑھیاں نہیں جانیاں حکم نہ دے گئے کوئی بندہ تھوڑی جی اکڑ بھی رکھتا پوچھے بھائی جی سنسار دا حکم ہے قرآن تھی ہوں بھی مسئلہ پتا بھی سنسار کرنا شادی شدہ زانی نو ایت موڑ لینا کی فائدہ ایت لکھی ہوں بسانی نو سنسار کے ماری گل ہے نا کیوں واپس لینی ہے پڑھنی ہی وہ ایت پڑھنی ہوں دینی عمل کر علامہ صدری نے ٹھیک کیا اصول الفقہ کے اندر کہ منسوخ تلاوت کا نظریہ کوئی بنیاد نہیں جو اس طرح سے پورے کا پورا ہے گا اور صحیح دنیا کے اندر کا تو یہ امامت پاروں
جدو مجبور کیتا گیا یہ امامت ایڈا بڑا مسئلہ کہ حدیثاں نہیں قرآن چاہیے اور قرآن کی کلیئر چاہیے کریم خلیفہ کیا ہے گا سی نہیں وہ تو کر دیتا اور شکر ہے کہ 92 ہی ضعیف ہے اس مجلسی نے جڑا ایڈا متصور مسجد خود کیا کہ ضعیف 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 اس تو پریشان نہیں ہونا ہے کتابیں 92 لکھیاں 250 لکھی ہے ٹوٹی میرا اپنا ایک بچہ بڑا افسر ہے اتنے ہونا بیٹا یہ اسے ملتان تھی بینک کے اندر یعنی عالم خرید لی اردو ترجمہ اور جسے پڑھیا اتوں پچا میں نے کیا مولوی صاحب اسی عیسائیاں اور یہودیاں آنے ہیں تورات انجیل محرف ہے بدل گئی ہے اے کی دستا علامہ سے کہ اس قرآن سے اتنے ہے نہیں گا ہوں بس یہ رگ لا دے اتنے رکھ کے رگ لا دے یہ کتاباں پڑھنے کے لائق نہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں دین دی کی ظلم عظیم کیتا اسلام اور سارا یہود اور نصارہ نے اس بات تحریف قرآن کٹھے کیتے قرآن بدل چکا یعنی اس امامت کی خاطر قرآن نہیں کیا قرآن منیا جائے جس حالت ہے گا 30 پارے پڑھ جا مرضی کر کتنے ہے تو نہیں ہے کہ امام ہے رسول اللہ تو بعد تو بیعت کرے ہو تو انہوں خلیفہ منے انہیں دوسری ہو قتل کوئی نہ امام مہدی جی آنی وہ اندر فکرا ہی ہے نہیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی آنے والے لب دے پھرے ہو ختم ہو گئی گا جنہوں لبنا سی انہوں لب چکے نیک لوگ آن اپنے کام کر بسم اللہ خدمت کر اللہ کو انعام پاؤ امت نو نہیں امام سے مجبور کرتے اور بہترین رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نیز اور پریما جناب گل تھی قادیانی کیوں گل یہ تم کہو اگر خدا دی کتاب کوئی آیت ہے جی تنگ کر رہی ہے تھوڑے نماز روزے ایویں جانے لب لو یہ ہے تو اسی پریشان ہوئی جب نہیں کیوں ستاؤ ہے گا یا نہیں ہے اس بحثہ دین فائدہ ہی کوئی اللہ کے رسول نو منو تو عمل کرو نوبت یہ ہے اس امت یہ کرنا چاہیے کسی آنے والے پہچان سے مجبور قرآن مجید کے بارے کہ ترتیب نہیں تھی ایسا اگے پیچھے ایویں لاتی ہیں کچھ ایسے ہنج گم ہو گئے دونوں فریق ٹوٹی اور مناظرہ بازی وکری ہے میدان چاہوں سے دونوں کی کتاباں چاہنے ڈھیر ہے روایتوں سے بھی قرآن بدلیا دونوں نہیں منہ کھا مگر وہ بالکل ٹوٹی انہوں کی کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد جنہیں بھی بنائی وہ ملون لوگ تھی اور دجال تھی قرآن مجید بالکل صحیح اپنی اصل حالت کے اندر انہیں سلسلے میں حوالہ دین لی مجمع البیان فی تفسیر القرآن لمؤلف الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن الصبر یہ شیعہ کی تفسیر نے سنیا بھی انہیں جڑا ہے دسیا کہ ایت جڑی علی یوم اکملت لکم اے غدیر ادھر کی بنیاد ہے کہڑا حوالہ علمی بات نہیں تھی برا بھلا کہنا کوئی فائدہ نہیں اس کے نہ وہ کافر ہے دین نہیں غلطی ہے غلطیاں لگ گئی اور راویاں نے کپ پاتی ہے اس تو سارے گروہ گمراہی یا غلطی مت کفر دے فتوے نہیں دینے چاہیے نہ کوئی کافر مرنا چاہتا سب قرآن روایتوں کے تمہار نے اتنا مت ماری ہے ٹیروں کے ٹیر حدیث لگیاں وہ ہر گروہ کے آرم بچارے کھسے بیٹھے یہ سورج کا حل ہے جنگل وڈو تو صحیح طریقے سے سمجھاؤ اصل گل اس آدمی کا انتخاب اس پاروں یہ 6ویں صدی ہجری جو ہے اور ایسے ایک بہت اچھی کتاب ہے جی درساں کی روحوں پڑھائی جاتی ہے اور اس کو بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تفسیر اور المفسرون علامہ محمود حسین افزائی مصری آ کہ تفسیر کی ہے اور مسلمان کہڑے کہڑے لوگ مفسر گزرے کہڑے کہڑے گروہ دے بہت اعلیٰ کتاب اردو ترجمہ مولانا غلام احمد حریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کر یہ تعریف کی اس تو کہ باوجود کہ شیعہ مگر پوری کتاب بعد اب نظر آیا پوری 10 جلداں کدی کسی صحابی دے بارے ملون دا لائن دا برا کوئی لفظ نہیں ادب بنا کتاب اور دوسری گل ہے کہ مجمع البیان شیعہ اور سنی دونوں نے اس طور تک 6ویں صدی سے جو تفسیر کی تھی انہیں اکٹھی کر روایتاں دیتی ہیں سنی دوست آ تفسیر کر دے انہوں نے امامہ نے آ دسیا اسی آ کر دو افریقہ کا بالکل غیر جانبداری نے علم اکٹھا کرتا اس پاروں بجائے فضول کتابوں سے جنہوں نے لوگوں مصیبت مبتلا کیا اسے علم والے اور بلند پایا آدمی کی کتاب نہیں چننا چاہیے یہ کو کی دیں تاکہ مسئلہ واضح تو یہ سمجھو جی تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ 109 اتنے نے دریش کہ ساڈا کہنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت اسے اتری ہے انما انزل بعد نصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علم للانام یوم غدیرهم من صرفه عن حجۃ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو مڑے ہے غدیر قوم سے پہنچے ہے اللہ کا حکم آیا رسول اللہ نے علی نو کھڑا کر کے اسے امت کا امام اعلان کیا کہ میری موت کی اطلاع آ گئی ہے میرے بعد آپ امام جی سنو منو
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے مبارک دیتی کہ ابن عبد الخطاب مبارک ہوئے تینوں ابن ابی طالب تو مسلمانوں دا امام مبارک سارے دی کر کے سند دیتی ہے وقت حدثنا سید العالم ابو مہدی بن نزار الحسین لمبی ہے میں جو آخری 159 صفحہ تیسری آخر سے سند کی تھی قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی دس دے جاندے کہ میں فلاں کو سنی میں فلاں کو سنی آخر اتنے جا چڑی جاندی گل کہ سانو یہ واقعہ سنایا یحییٰ نے جہدے باپ دا نام عبد الحمید سی الحمانی سی قال حدثنا قیس بن ربیع وہ یہ گل کہ سانو یہ گل سنائی تھی قیس نے جڑا ربیع لگے ان ابی ہارون الاب اگے انہیں سنی ہے قیس نے ابو ہارون ابی ان ابی سعید نے خود اے صحابی رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازلت هذه الآیہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آیت اتری قال اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا رب رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب المنباس حضور نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے دین مکمل کر دیتا نعمت پوری کرتی کہ رب خوش ہو گیا میرے رسول ہوں سے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب سے خلیفہ ہوں وقال من کنت مولا علی مولا اور اعلان کیتا کہ جیسا جیسا میں مولا علی دا مولا اللہم وال من والا دعا کر دیتی کہ اللہ جڑے نو اپنا ولی من دوست من نال محبت کریں لا دے منازا جڑے دے نال دشمنی کرن انہاں دا دشمن ہو جی وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ جڑے دی امداد کرن انہاں دی تو مدد کریں تے جڑے دا ساتھ چھوڑ دین انہاں سو بھی تنہا چھوڑ دیں جتے مرضی دوزخ تک کھان اے روایت ہے جڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے تین راوی جڑے تھلے دیو خدا جانے کی انہوں دا حال ہے انہی کتاباں میں اثر نہیں مگر میں تین جڑے اچھان انہاں جو پہلا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی اے کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال للعلامۃ الجلیل المامکانی بسر الجزء الاول جی میں ایسی راویاں تے کتاباں لکھی تین جلداں جا پہلی ہے پھر ہر راوی دے جدے جدے حالات میں شروع سے خلاصہ کر دیتا الف بے سے حساب نہ یہ دا نچوڑ کی نکلا یہ راوی اخیر کی بنیا یہ شروع سے سمجھو ایک خلاصہ دیتا شیشہ گاہ پوری بحث سے پڑھنی تو دسی جاتا کہ فلاں نمبر سے ڈیٹیل ہے اسے پڑھ یہ اندر اے عبد الحمید الحمانی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 165 پہلی جلد 165 اور یہ بارے جانا پورا پڑھنا 13,048 نمبر اتنے یا دی بحث کرو خلاصہ کی امامیم مجہول شیعہ مگر کوئی شر پیرے نہیں کون کی کہو جا ہوا کتوں کا یعنی ذرا سنتے رہو کہ شکر علم اینا ہے ہر گروہ کو جی جانبداری اپنی جو جرا غلط چیزیں کر ایویں ایک دوسرے کا گال پھڑنے کا کوئی فائدہ نہیں علم یحییٰ بن عبد الحمید جڑا میں سنیا کیسے پھر پڑھ لے آپ لکھا ہے امامیم مجہول ہے شیعہ ہی مگر مجہول حالات کا کوئی یہو جہ گمنام بندیاں کے سر سے امت کے ساتھ ہوں اگے قیس ابن ربیع یہ سمجھو 124 اتنے قیس ابن ربیع یہ 9,708 نمبر سے اندازہ پڑھتے ضعیف اس وقت ابو ہارون عرب یہ اپنی کتابوں جو نہیں لبا ہے ساری کتابوں سے ذکر میزان الاعتدال وغیرہ ان ذکر کر دیتا ہے یہ کون ہے ابو ہارون العبدی اندازے تو بھی قرآنی نے باب ما جاء فی الائمۃ الاثنی عشر لکھا کہ ابو سعید خدری تو ولم اکف على ولا حاله فی کتب اصحاب اسی جڑا شیعہ ساریاں کتاباں جہاں نہ لبا کہ ابو ہارون دا نام کی اصل تے نہ یہ کوئی حال لبا نام ابن حجر سے تقریباً انونہ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سنت دے عالم نے اپنی کتاب تقریب جہاں دسیا وہ قال اسم مارا بن جوین بالجیم صغرا مشہور بکری دس یہ اصل نام عمارہ اور یہ باپ کا نام جوین مشہور بکریت اپنے نانا ہونا زیادہ مشہور نہیں عمارہ نہ جنہ کنیت نہ مشہور ابو ہارون ابو ہارون درجہ کی گیا تھا متروک
حدیث کے عالم نے چھٹ کہ اتنا فضول اور ردی ہے دفاع کر کے چڑھ وہ متہم من کذبی اور تومت سے کہ جھوٹ بول میرا ضعیف نہیں جھوٹھی گلا کر یہ سمجھو 38 صفحہ اور تیسری جلد ہے تنقیح المثال. یہ 3 راوی جڑے علامہ طبرسی نے جڑی ایک روایت لکھی تھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کر دے وہ 3 ثابت کر دیتے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قیس بن الربیع اور ابو ہارون ابی کوئی مجہول کوئی ضعیف کوئی کذاب اور جھوٹ اے کام ہے جڑا ہر عالم کرنا چاہیے اور بدقسمتی نہ نہیں ہو جس پاروں ہر ممبر تو تسی حدیث سنتے جی اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں کسی نہ کسی کتاب تو لکھی ہوں کیوں نہیں بول رہا عالم مگر یہ نہیں کوشش کی کہ سراغ لگاواں کس بیان کی ہے کون بندے یہ پچا رہا ہے انہوں نے بارے علماء اسلام نے کی نچوڑ کٹیا بھی اس قابل اعتماد ہے گا یہ جھوٹے یہ جب کوئی شخص شروع کر دوں گا جیسا کہ بچہ روس چلا گیا وہ اتفاق نہ اتنے آیا اور انہیں کچھ حدیث میں نے پوچھا میں کہ انہوں کا کوئی مقام کٹ کے دسی کہ ردی وہ جمع پڑھتا مسجد خضرہ اسی جانا ملاقات انہیں آخیا حضرت صاحب حدیث سے حضرت صاحب نے کیا پتہ لگ گیا یہ گل پوچھنے والا صرف مولوی صاحب کو جانا اور کسی نہیں ہے بیماری کی حدیث کا پوچھو یہ اتنے جانے جڑے لوگ پوچھتے بھی حدیث سے ہوئی کی ہے درجہ صحیح ہے ضعیف ہے موضوع انہوں نے صاف چٹا کہتا نہیں یہ نقوی صاحب اس درجے دیا نہیں جی حدیث تھی لگتے جدا یہ تمہیں چاہیے وہ پائے دیا نہیں انہیں جمع چل انہیں کہا پھر تھی ایویں وقت ٹراؤ دے جے کہ گزارا کر دے دنیا میں گمراہ کر دے مگر وہ یہ کہہ دیں جی اس پائے دیا نہیں ممبر سے بہ کے تمہیں پائے دیا سننی چاہیے یہ قرآن سے نہیں نا حدیث میں قرآن سے سنی پڑھا انہوں نے پڑھو کہ بندے ایک دوسرے کو ملے ہے سچے ہے جھوٹے ہے کہ دین نہیں تباہ کر لی بچ بڑے ہے ایسی گل بنا جو جنا دین پاک کر کرو ایسی بارود کی چنگاری رکھو دین سارا ہی ہوگا ہوں دین ہی ڈوبن والی گل کہ ایسا ہے سی گم ہو گئی اگے پیچھے لگ گئی یعنی قرآن کا بھی اعتبار اٹھ جائے حدیث اگے ہی شخص پہ والی گل لے دے کہ قرآن سے وہ بھی نہ قابل اعتبار رہا دین سارا برباد ہے. اور بہت بڑی تفسیر اس دور کی چھپی ہے 27 جلدوں کا ترجمہ ہے تفسیر نمونہ اور انہوں کام بھی مننا چاہیے یہ نہیں بھی وہ کوئی محنت نہیں ہوئی 10-12 عالم سے جنہوں نے شاہ ایران کے دور تو منصوبہ شروع کیا اور اس طرح کرتے 6-7 اہل سنت دیا جی چوکی دیا تفسیر مہاتر کچھ وہ لے لیا 6-7 شیعہ دیا لے اور 10-12 کا بورڈ جڑا سی وہ 2-2 ایسا انہوں نے دے دنیا کہ 2 عالم ایسے غور کرو بعد اکٹھے ہوں سی بحث ہوں سی پھر طے ہوں سی گل بھائی آ تفسیر ہے وہ تفسیر نمونہ بنی ہے فارسی اردو ترجمہ بھی وہ ہو گیا 27 جلدہ سے بہت اچھی بھی ہے جدید وہ معلومات سائنس اور جو آج تک خلچے کی ترقی سب ہے مگر وکی وہ گلامیاں جڑیاں نہیں گروہ چھڑنا چاہتے ساریا پارٹیاں جمیاں یہاں دین خام خواہ بنا حالانکہ میں عرض کر چکا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت لیے کوئی ایت نہیں اتری علی رضی اللہ بھی نہیں یہ انتخابی معاملہ سے عمر نے صدیق اکبر نے بہترین بندہ سمجھ کے چن لیا بالکل ٹھیک ہے مگر انہوں دین بنوا چاہ شاہ صاحب نے ضالۃ الاخبال ہی ایسا چوں نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا وہ بہت زیادہ گزا کیا جا سکتا قرآن کو غلط استعمال کر قرآن کسی کی خلافت نہیں اتریا امت نے آپ چلیا اور یہ قیامت تک ٹھیک طریقہ کہ اچھا آدمی جڑا انہوں منتخب کرو جڑا انتخاب ہو جائے صحیح خلیفہ مگر قرآن چوانے یہ لگ گیا جڑا انہیں انہیں خلیفوں کی خلافت نہ منے وہ کافر انہیں آخیا نہیں حضور دے مقرر کیتے 12 نہ منے وہ کافر تک نوبت پہنچی کہ جی واقعی اللہ نے کیتے پھر کافر ہونا ہی ہے جڑا نہیں منتے حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں کیتے نہ 12 کیتے نہ 7.5 کیتے امت نے آپ چنیا اور بہت اچھے چنے جڑا صحیح طریقہ ادھر مرو حضرت عمر خود کہہ رہا کہ میں کس طرح خلیفہ مقرر کرا جو رسول اللہ کسی نے مقرر نہیں کیا واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں بنا کدے یہ انصار اپنے حق اٹھ کھڑے ہوئے کہ 7 بن عبادہ نو بنانا ہاشمی علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے باقی مسلمان صدیق اکبر اور کوئی برائی کی گل انتخاب کے موقع سے ہر شخص کو حق ہے اپنے خیال کا اظہار کرے یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے کہ انتخاب کے موقع سے جو بھی جنہوں سمجھتا بہتر اسے بارے کرے مگر یہ بجائے تاریخی مسئلہ دے کہ انتخاب ہے دین بناؤ کی کوشش جہاں نتیجے سے جہاں دین نہ منے کافر ہے ایک پلا ہوئے بڑے بڑے نیک فقہا جنا کیا خلاف سے شیخین کا منکر کافر نہیں ہوں بھی کوئی آدھا ابو بکر عمر خلیفہ نہیں صحیح چنے گا کوئی کافر نہیں وہ گل غلط ہے کفر نہیں بنتا اتنے بحثاں پڑھو اور اچھے عالماں دیاں پڑھو نکمیاں دے جھگڑا جنا پڑھو یہ 12 نو نہیں کوئی منتا کوئی دین میں تعلق نہیں یہ آپ اپنی سمجھ ہے کوئی کسی اچھے بندے کو ملنا چاہیے منے جس طرح میں اگے عرض کیا
کہ صرف شیعہ نہیں ہے لکھیاں سنیاں وہ تفسیر نمونہ لکھ دے کہ اہل سنت دی تفسیر الدر المنصور وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال لکھی ہے کہ خم غدیر چاہتا ہے گا لکھا ہے نا بھی مگر یہ خیانت اگے نہیں دسیا تو انہوں نے لکھی ضرور مگر دسیا ضعیف یہ تفسیر نمونہ نے چھپا گا یہ کہتا کہ عبد المنصور سے لکھا ہے سنت کی کتاب میں یہ بھی لوگ منتے کہ واقعی ایسے شاہی ہے اتری بھائی یہ بھی دسو کہ وہ کہیں ضعیف ذکر کیا لوگوں نے مگر کوئی اعتبار والی کہنا ہے میں 259 تو پڑھا پھر موندن واخر جب مرد وابن عساکر بسند ضعیف انا ابی سعید الخدری وہی ابو سعید خدری جڑی کر انہیں پوری سند نہیں دیتی نچوڑ کر کہ ابن مردوہ نے اور ابن عساکر نے ضعیف سند پکے نہیں بندے ضعیف سند نے حضرت ابو سعید خدری تو نقل کیتا کہ رسول اللہ نے جدو علی نو وزیر قوم تے مقرر کیا ادو ایسا اگے لکھ دے واخرج ابن مردوہ والخطیب وابن عساکر بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی اے دو میں روایتاں حوالہ دیتا ہے تفسیر نمونہ کہ عبد المنصور جو مورو شریف نے تعالیٰ کہ آپ ہاتھ بڑھ رہا ہے حالت کان میں دسیا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نافع کیا کہ سیوطی کا نام ہی ضمانت ہوں بھی یہ گل جھوٹھی جھوٹیاں کٹھیاں کرنے سے عمر گزار سی حافظہ سی علم بڑا سی مگر کٹھیاں ہوتی جنیاں لبیاں مگر اتنے تو شکر ہے انہیں آپ بھی کہتا یہ کوئی نہیں صحیح ضعیف تو یہ بددیانتی جڑی ہے حوالے کے اندر انہیں بھی اس امت میں بہت نقصان اور اکثر دیکھا میں مناظرے سے جڑیاں کتاباں انہوں نے جدو اصل کر کے دیکھی جاؤ کر لیں اور ایک بچہ قادیان کی گوچ جانا ہے اس کو بچا اللہ ہوں بھی انہوں بچا لے کہ وہ علامہ احسان علی ظہیر مرحوم دی القادیانیت لے وہ آگے چل رہے یار سے اسے اپنا اٹھائیے وہ لے گیا اور اس اعتماد سے لے گیا حدیث بچہ علامہ صاحب نے جڑے حوالے دیتے تھے بعد سے مرزئی شاہی کوئی اور خود انہیں دسیا جب میں حوالے کھلے انہوں نے لائبریری میں دیکھی ملازم کھڑے جڑی تجھے اشارہ کرو فورنو کتاب لے آؤ انہیں کتاباں لے ان حوالے جھوٹے نکلے کٹیا وڈیا یعنی بچہ جڑا وہ دل سے گل بہ گئی بے مسلمان عالم جھوٹ کو یہ جڑے حوالے دیں غلط دیں کتاب تو گل ہوں کچھ تباہ ہو چکا کوئی 200 کا مل گیا انہیں آگا یار چھڑ پڑا مولانا کو چل وہ کہیں گا مولانا کہڑے جنہوں کا نہ کبھی نہ سنیا نہ کبھی پیش کیا وہ کہڑا من گا تو چھڈ چل میرے کو میں بیٹا کتنے لے جانا چاہنا کہنے لگا مسوا آباد اتنے کٹھے ہو گے بچہ مسوا آباد ادو بازی ربا ساری بس بشر احمد نہ گل کرو جا سلسلے کا انچارج میں اتنے تک 2 گڈیاں گیا اور ہوں بھی مجھے دسیا اسے بچے نے میں تھوڑے دن آیا ہوں بشر انہیں آخیا سدا مارا تو حوالے لبے جہے تیرے ذمے لگے سی جا تو کھڑنے جی انہوں نے ذمے لائے انہوں نے سانو ادو دے آ کے وکھا کے بیاہ کیا اور وہ ریک دے تو سدنے تینوں وکھائیے میں بلاوا ہوں نہیں 2 باری آ دوجے قادیاں نہیں آخیا کہ یار بلانا چاہیے انہیں آخیا نہیں پھر کتنے ملنا بھائی ملنا کی دھوکھا ہر گروہ کرتا بے حوالے کچھ ہوں ایویں مناظرے کی کتابیں لے یہ کوئی علم بحث نہیں نہ یہو جہ علم کا کوئی فائدہ بیان سب تو اول نمبر ہے یہ تمہیں کسی نے اختلاف بھی ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی باطل سے ہے یہ سچ سے بولو وہ کہو جی وہ گل آتا جی وہ کہیں نہیں رہا کیوں میرے جھوٹ بولتے لوگ اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر قرآن مجید کے اندر 14 صفحے سے اس یہ ہے میدان عرفات اتری ہے جمعے دے 3 اتری ہے اتنے اتری ہے رسولہ سے کوئی غدیر شریف اتنے دیکھو ہو راوی کل تو قدر ابن مردوہ من طریق ابی ہارون ربی وہ ابو ہارون ربی دس کیا تو ہمارا بن جان متروک کرتا اس طرح سے انبی سید الخدری یہ اتنے پھر روا ابو ہریرہ یہ سارا لے کے فرمایا ولا اس سے ولا ھذا ولا نہ حضرت ابو سعید خدری والی صحیح ہے نہ ابو ہریرہ والی صحیح ہے سارا ہونا چاہے بہتان ہے ان کوئی نہیں بل الثواب الذي لا شك فيه ولا مرية ان انزلت يوم عرفہ وكان يوم الجمعہ جس گل کوئی شک شبہ نہیں ہوئی ہے کہ میدان عرفات اتری ہے تو جمعہ رسول اللہ اونٹنی سے سوار تھی کسوا سے ادوں آیت اتری ہے اللہ تعالی نے وہ سے کیا کہ آج دین مکمل کرتا ہے اور نعمت پوری کرتی ہے اور میں اس دین پہ راضی ہوں میں رسول اللہ سے اسے نہ میدان عرفات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہودی نے آخیا کہ تے نبی سے قید اتری اگر وہ سارے نبی سے اتری ہوں تورات نازل ہوں تو اس دن عید منایا کر یعنی انہوں نے پتا کہ اعلان کبھی نہیں ہے
ہوں بھی بائبل موجود ہے، پیدائش تو لے کے تسی ملاکی نبی تک عیسیٰ علیہ السلام دی انجیلاں تو لے کے مکاشفہ تک پڑھ جاؤ، کسی نے نہیں اعلان کیتا کہ مکمل ہو گیا تو نہیں، ہر آن والے دی خبر دے جاتا کہ آنا ہے جے آنا اعلان نہیں ہویا، یہ چھوٹی جی گل نہیں جی سیاست پوری بائبل کھنگال دے نے نبی موسیٰ علیہ السلام تو گزرے، کسی کی زبانی یہ نہیں بھی نہیں یار کم مک گیا ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں گے اجے بہت شاید رہنگیاں آنے صرف اللہ دے آخری پاک پیغمبر جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اللہ نے کیا نہیں ہوں کوئی ضرورت نہیں، الیوم اکملت لکم دین، آج دین مکمل بس ممت علیکم نعمتی، اور جڑا انعام میں نہ اولاد آدم پہ کرنا سی پورا، ہوں نہ کسی نے ڈیٹی ہو نے آ کے کی دسنا، کوئی رہ گئی ہوئے گل پہ آ کے دسے ورزی سے رقم الاسلام دینا، یہ نہیں ڈرنا شاید اللہ کی مرضی کری بدل جائے تو انہیں منسوخ کر دے، نہیں انہیں ہوں قیامت تک فیصلہ کر لیا یہ ہوئی دین پسند نا، یہ کیا بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی مینوں چنگی طرح پتا اس دن ساری ایک چیز رہی دو عیداں کٹھی اور وہ ہر سال منائی جانی ہے قیامت تک، عرفات دا دن سی جڑا حج دا سارا تو بڑا دن ہے جس دن اللہ الحج عرفہ رسول اللہ نے آخیا کہ اصل حج ہی عرفہ جانتا نا، باقی ہر شاید کی قضا ہے، کوئی سمجھو کفارہ، کوئی اگے پیچھے ہو جائے کوئی علاج، میدان عرفات نہیں حاضر ہوا دن چاند تو رہ کہ عید دی فجر تک لمبا کر، اصل سے کھڑوندا وقت دن ہے مگر دنے جائے کوئی کھنج گیا نا تب بھی رات چلا جائے اور ایک اکھ جمکڑی چلا جائے، فجر دی اذان ہون تو پہلا عید والی تو اکھ جمکڑی چلا گیا حج بچ گیا، ورنہ جانا رہا ہوں کوئی علاج، اگلے سال سے حج پی گیا یہ کوئی اصل نہ ہی میدان عرفات حج، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان گناہگاروں کو بخشتا، اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جن نے سال کدی نہیں، اور فخر کردہ فرشتہ کہ لوگ جنہوں کے سر دے بال کھل رہے ہیں بیچارے تے مٹی پئی ہے، یہ کی منگنا ہے، حالانکہ سب کچھ شوسن غبرا وہ اینی دوروں آئے بال بیچاروں کے خراب ہو چکے ہیں، منہ مٹی نہ پڑے کی منگتے میرے کو فرشتے آدھے اللہ اس پر آئے اگر بخشے رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سہ تسلیم خان ہے جو نکال دے گناہ گار تیرے بوئے سے ہاتھ کھڑے ہوئے محنت کر دے معاف کر دے تیری رحمت نہ کرے گلا قصور بار ہے مجرم ہے اللہ کا گواہ رہو میں نے بخش تو فرشتے پکار اٹھ لے جنہوں کے ایسے بندے نہیں ہے اللہ اللہ میں ان کو بولے میں نہیں جانتا تو کی پوچھ کر کے آئے مگر آ گیا دروازے سے آ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تیرا بوا ہے اگر تی جواب دینا تو تکا دینا کوئی ہور دروازہ تھا کوئی اگر ہور بارگاہ ہے تو اتنے چلے سی تو ہے ہی نہیں درے دیگرے بن ما کے من بکجارم چمبران من تو دس دے میں ہوں جی ٹکا دینا تو ہور کو بوا آتے سی ادھر چلے جانا جدو نہیں اتوں ہی لینا اور لے کے جانا اللہ اللہ ٹھیک ہے بخش دیتا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا عرفے کا دن ایک عید کے حج کا دن اور دوسرا اس دن جمعہ بھی کٹھا تھا یعنی وہ میدان عرفات جو دن آیا رسول اللہ دے حج کا وہ دن بھی جمعے کا آیا جنوب آپ نے انجی فرمایا کہ 7 دنوں سے مسلمانوں کی عید تک عید کا دن وہ سال بعد عیداں وکری یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے عید ہے کٹھے ہوں خدا رسول اللہ کرام سے فرمایا تو ایک عید نو رونا ساڑیاں 2 عیداں جمع سے اور قیامت تک کوئی عید جڑی اپنے آپ ہی کر رہے میدان عرفات حاضر ہوں وہ اور اسے نام یاد کر اور یہ مانا کوئی اتنا ہی نہیں کہ مسئلے پورے ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم ایک تشریح یہی ہے بھائی دین جڑا مکمل ہو یعنی مسئلہ کوئی نہیں نواؤں حالانکہ مسئلے آئے اس تو بعد بھی آتا ہے اور آخری آتا ہے جی رسول اللہ اتری اور وفات تو تھوڑے دن تک وقت تک یوم ترجعون فیہ اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت ہم لاتے یہ آخری آتا ہے قرآن دی جڑی سورت بقرہ تھی اس تو قرآن ہی اتروں رکیا نہ دین مکمل ہونے کا مطلب بیسی مسئلہ کوئی نہیں اترا مسئلے اتر دے الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب تھی آج جو مرکز اسلام جڑا صدیاں تو کافروں کے قبضے سی اور جس مکے خدا دے گھر انہوں نے بتخانہ بنایا سی آج انہوں کا غلبہ خدا نے مٹا کے دین کا ایک مانا غلبہ اور اقتدار ہے آج رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا یعنی اتنے چنگا کہڑا نہ رہا خدا دی توحید کا جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا آج مکے کوئی مشرق حج نہیں کر رہا اور تبے فتح 8 ہو گیا تھی 8 ہجری میں اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حج بنا کے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ کرتا سی بحث سال ہے تھی بھی جانا تھا جی مشرق ہی آؤں مگر اعلان کر دیو کہ آج تو بعد مشرق کوئی نہیں آؤ انہیں خطہ پاک کرتا گیا تھی جڑے حج کرنے سی بت پرستو کر لے آئندہ نہیں مکے والا
حضرت علی رضی اللہ عنہ مناج جی عرفات اعلان کرتا اور اگلے سال صفائی ہوگی تو پھر کوئی کافر نہیں آیا. رسول اللہ جس دن حج کیتا اس دن صرف وہی لوگ سی جڑے اللہ نے اپنا معبود منتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول منتے. فرمایا آج دین مکمل ہوا، یعنی آج غلبہ توحید احمد کی بات محمد علیہ نعمت تھی اور اللہ رب العالمین نے نعمت پوری، یعنی کوئی کافر مکی یا پھر مشرکین ہو اللہ نے دھکے دیتے مشرکوں میں شہر کو. اس تو یہ بھی مانا ہے شاید بہت اعلیٰ جامع ہمیشہ تو مختر کرتے، یعنی ظاہری غلبہ ہر پاس اسلام اسلام ہی ہو رہی ہے، کفار کا نام و نشان. تو یہ ہے میں اس بارے سے چوکی جا رہا ہوں اچھے نے چنیا کو دیکھو ابو سعید خدری کی روایت اور خود سنیوں کی کتابوں بھی وہ ابو سعید خدری کی روایت وہ جھوٹے ادھر کٹھے ہوئے وہ ادھر کوئی میدان ہے وہ دیر قوم سے نہیں اتری عرفات اتری ہے جہاں صحیح حدیث بخاری مسلم انہوں نے سمجھا پکی میدان عرفات جو ہے میرا دن اللہ کے رسول اللہ السلام. مگر ایک شاید غروب دن اللہ تعالیٰ روکتا لا تغلو فی دین یہود اور نصارہ نے بیماری اب تو آنا بھی لگی ہے غروب پانا ایک شاید انہوں سیر بنایا بغیر تو انہوں آرام نہیں ہو. لیکن ولی ہے ولی نہیں رہن دینا خدا اللہ نیک محبت کرو ادب کرو نہیں انہوں نبی تو اگے بڑھو جب شبلی اور علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. یہ امت کو مار ہے جنہوں میں منیا نا میں انہیں کو کیوں منا میں تینوں لگا دینا سارے تو امام ہے تو نبی تو گاٹ پا دینا نبی ہے تو خدا یا خدا تو اگے پڑے کر. یہ غلوب بہت بڑی بیماری ہے. اگر یہ شیعہ دوست انہاں 12 میں کہیں کہ یار جی ابو حنیفہ مالک شافعی رحمت ہویا دین دے بڑے عالم یہ بھی عالم یہ رسول اللہ دے خاندان چ ہویا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال جا کے امام جعفر الصادق کو پڑھے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے آ لے کے شاہ فرماؤں سے امام ابو حنیفہ لول سنتان دہڑا کنما جی وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو تباہ ہو گیا. اتنی عزت کی امام جعفر الصادق اور انہوں نے والد میں امام محمد باقر ملے عبداللہ ابن حسن کو پڑھیا زید ابن علی کو خود امام صاحب فرماؤں دے کہ زید ابن علی جیسا بندہ نہیں دیکھا نہ ہو جا شہید ہو گئے شام دن انہیں کہ بھی عالم ہے اور یہاں کی شکار دے مسئلے ہیں کو بھی کہ کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جیسے اچھے انہیں دنیا دے پڑھتے ہیں اوزائی دے پڑھتے ہیں لیس دے پڑھتے کوئی لڑتے رسولہ دے خاندان دے عالم تھی اور کتنے مسئلے کی یقین جانو دنیا زیادہ صحیح آتے اینی گل ہوں کئی مسئلے دینا جوان آؤ ٹھیک آتے. اور ایس دور کا سب تو بڑا فقہ دا عالم محمد ابو زہرا فواد یونیورسٹی کے عالم ہر امام سے لیکچر دیتے اور ایک پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد جگہ جگہ ذکر کر دے بڑے ادب نہ کہو جہ استاد نہیں ہر امام کی شکل کا ماہر کی ظاہریاں کا سیدیاں کا شیعہ کا کمال درجے کا مودودی صاحب کا بھی دوست یہ بھی سفر پہ گئے عرض قرآن دے اپنی کتابوں تو پھر وہ خود آنا سی زیدیاں جیسا علم کسی کو جنہوں کی جزاں کی شکا ہونا لکھی کوئی نہیں لکھ مگر اتنا ہی رکھ دے کہ عالم ہے نا کچھ گلاں کی چلو چوکی جی ابن تیمیہ جیسا بندہ جڑا امامت کا منکر ہے مگر عالم من کے نا تو فتح لینا اور اپنے فتاوے جگہ کا کہی جاتا کہ میں اہل بیت تو مرضی جمع امام نے چھڑ دیتا انہوں نے فتح یہ کوئی برائی والی گل نہیں جی ہوں بھی قیمتی ہے فقہ جعفریہ کہ اس مسئلے لے جانا موجودہ زمانے سے بہت مسئلے حل ہو میرا مدعا نہیں ہو چلی گیا مگر آ مصیبت بن گئی کہ امام نہ رہن دیتا عالم دے مانا کہ امام نہیں نبی بلکہ اس طرح لکھا سمجھو اشرافی کے اندر سید مرتضیٰ جیسے آدمی اور حیات القلوب علامہ مجلسی نے عقائد جعفریہ توسی نے کہ امامت جی ہے نبوت تو بہت اچھی ہے تھی چاہے حیران ہوں جی نبی ورگا منیا نبی کی ہے نبی کے ابراہیم علیہ السلام ہے سی پہلے کیوں انہوں نے اچھا سے نہیں جانے رو کرے نا سے امام کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دے گا تو اگر بیوقوفو جاؤ سکھو جا کے کتنے کہ امامت بہت ستا تھا کہ یہ سمت شروع ہوا نا رسول اللہ دے اولاد نو رب نے دیتا کسے نہیں ملے اتنا گل نو بتا دیتا کہ عالم نہیں رہن دیتا کہ عالم ہے چلو فتح انہوں نے پڑھو چنگا رحمت لے لو نہیں وہ بھائی دوجے عالم ہے یہ تو نبی اللہ جی جی میں کرو ادھر دے ہوئے یہ گروپ کی ایک مثال دے کے بات ختم کریے تو تھی سنیاں کسر چلی تھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے جب آئے انہوں نے کیا بھی حرما چکا عالم مالک بھی ہے شافعی بھی ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھے فتوے انہوں نے کبھی جی مرضی دوسرے کہن کے مالک کے فتوے جیسے یہ ایسی کوئی گل نہیں تھی مگر اتنا غور کیتا اچھے پڑے بندے کہ نا امام صاحب جڑے کہ اس مسئلے کے آدمی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اترن گے وہ کہڑے مسئلے سے عمل کریں گے نبی ہوں امام ابو حنیفہ کی فتح
ایک نبی جن اللہ نے کتاب وہی نازل ہوگی انہوں نے قدر بنا جو نازل ہوگا کدھر سے چلوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مہدی آؤ گے وہ بھی کدے مسئلہ پہ عمل کریں گے جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس بارے سے ایک جعلی قصہ بھی لکھا کہ حضرت خضر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے 5 سال سے کافر تھے حالانکہ خضر بہت اکثریت آتی کہ عالم نہیں تھی نبی تھی کچھ آدھے نہیں ولی تھی روڑا 5 سال سے کافر امام صاحب کی موت ہو گئی باقی پھر 15 سال قبر سے جا کے پڑھا 5 سال ہوں گے پڑھتا رہا 15 پھر قبر سے حاضری دے کے پورے کی اور پورے کر کے تو مڑ کے پھر چلے گئے اور جا کے جڑے صوفیاں سے ایک بہت بڑے بزرگ امام ابو القاسم القشیری انہوں نے سارا علم کر چکا آخیا با سارا میں امام ابو حنیفہ کو سیکھا ہی خضر علیہ السلام آخیا میرے کو سیکھا کہ کشہری نے کی کیتا پھر وان الکشہری صنف فی کتبا وضع فی صندوق کشہری نے پھر وہ سارا کتابیں لکھ لیا اور وہ کتابیں ایک صندوق چ رکھ دی وامر بعض مریدی بالقائی فی جیہون اور اپنے مرید نے آخیا بھی صندوق جا کے نا دریائے جیہون اور سیہون دریا اے جیہون جن چل وان عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول ہی یخرج من جیہون ہوں ایک جب جب عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے وہ جیہون دریا چ صندوق نو کر لیا جہے جماؤں فتوی لکھے نا صندوق کر گئے نبی خدا دا یہاں دیا کتاباں لبدا پھر یحکم بما اور جڑا انہاں کتاباں لکھا ہوگا وہ کرو فیصلے کرو یہ لکھ دیا وہذا کلام باطل لا اے ساری گل بے بنیاد تے جھوٹھی ہے اس لیے سن کے کوئی پلے بنیا کرو تو میں تمہیں سب کی طرح پڑھاؤں کہ مسئلہ جڑا نے فطور نہیں مکلاونا نہیں علم ہے گا بیڑا ڈوبیا فرقنا نہیں بے گل ہے باطل بالکل غلط گل ہے کوئی نہ خضر پڑھ گیا نہ کوئی صندوق ولا تجوز حکایت الا لرد اور اس گل کا بیان کرنا بھی جائز نہیں سوائے اس گل سے دسیا جائے بھی یہ جھوٹھی ہے رد کرنی سناؤ خوش کرنی نہیں امام صاحب کی ایڈی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ کہڑی شرح لکھا صاحب الدر المختار ایڈی وڈی کتاب وہ لکھ دیا الہی اکبر مذہب عیسیٰ علیہ السلام کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب سے عمل کیا یہ شکر ہے میں رد علامہ شامی نے کر لیا رد المختار شرح چ نے آخیا بالکل غلط کر نبی اینا جہاں گزریا ہو گیا کمسی کے پیچھے ملگتا پھر ایک کوئی اس سارے رد کیا جائے یہ 42 اور 43 صفحہ رد المختار کا حاشی سے رد المختار امام ابو حنیفہ نے مذہب سے چلا عیسیٰ علیہ السلام نے خیر حنفی عالم نے رد بالکل یہ آنگا جھوٹ ہے گل اور نال دسیا کہ کئی لوگوں نے کیا امام المہدی ہے ابا حنیفہ کہ امام مہدی نے آ کے امام ابو حنیفہ کی تکلیف کر یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے یعنی اپنے امام نے ادعا بڑھانا چاہتے مالک شافعی اور جامع فاضل ہی گنے جانے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کرنی ہے رد ملا علی القاری فی رسالۃ المشرب الوردی فی مذہب المہدی آندے شکر ہے سادے عالم ملا علی قاری حنفی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ ہمارے مجیدہ کی طریقہ المشرب الوردی لنا وقرر فی ان مجتہد مطلق اور کیا انہیں کیوں پیروی کہنی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود مجتہد مطلق اور تو دین کا آپ ہے نا علم انہوں جس مسئلہ چاہے حل کرے انہوں مگر ان کی کڑی لوڑ ہے ورد فی ما بعض القذابین من قصۃ طویلہ حاضر اگے وہ قصہ لکھ کے حضرت خضر سے پڑھ آدھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کے قصے کا تھا اور اگے امام صاحب کی شان بیان کرتے ہیں 39 وہ تھے حافظ ابن حجر مکی شافعی ہے مگر خیرات احسان چاہتا یہو جہاں حدیث جہاں کہ حضور نے فرمایا تھی میری امت ایک شخص پیدا ہونا جڑا اس امت کا چراغ ہے جی وہ 12 بلائی بیٹھے نا تو ایسا حدیث یہ بھی نبی پاک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دسن رہا کہ میری امت ایک چراغ امتی میری امت ایک چراغ ہونا اور فخر ہونا اس امت کا اور نال فرمایا کہ آدم نے فخر میرے سے کیتا سی میرے بچوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا آپ سفر براجل من امتی میں ایک اپنے امتی سے فخر کروں گا اس نعمان وہ نام نعمان ہونا اور کنیت ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ کو ہونا نے وہ سراج امت یہ عبد المختار اندر لکھ دیا کہ جڑا ساری گلاں جڑیاں جھوٹی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے اور ناری ابن حجر اسقلانی سب نے کیا غلط امام سیوطی ذہبی ابن حجر اسقلانی
والحافظ الرضی تحت ریاست مذہب ابی حنیفہ فی ضمن الشیخ قاسم الحنفی اللہ کھادے مذہب دی سرداری جتے مگی شو دے زمانے چ علامہ قاسم حنفی انہیں ورد کیتا اور نہ آئے جھوٹیاں حدیثاں نہ بناؤ. کوئی حضور نے نہیں آخیا میں ابو حنیفہ سے مگر سارے وہ اپنے ممبراں تے 12 دیاں سنائی جاندے اے ابو حنیفہ دی صلاح رسول اللہ نے بھی غلط استعمال کرنا ہٹے بنا یہو جہاں جھوٹیاں بناؤ. تو ابن حجر مکی لکھتا ہے الخیرات الحسان تے باقی ساری جھوٹیاں البتہ حدیث پاک جڑی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان لی بہت کافی مما یصل للاستدلال بالعظیم شان ابی حنیفہ ما روی علیہ الصلوۃ والسلام انه قال ترفع زینت الدنیا سنة 50 و100 ومن ثم قال شمس الائمة القرری ان هذا الحديث منمور على ابی حنیفہ لانه ماتت تلك الساعة. یہ انہوں نے دین کا ستیانات کرنے سے لگ پڑا آندے وہ ہور چھڈو جھوٹیاں اے حدیث سے تو استدلال کیا جا سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا دی زینت اس دنیا دی رونق 150 ہجری چ اٹھا رہی ہے. جب 150 ہجری آنی ہے اس سال اس دنیا دی رونق جہی نا زینت جہاں پر جہان سجا اٹھا رہا جا وہ آدھے پھر لکھ دے کہ یہ امام ابو حنیفہ سے لگ جائے کیونکہ اس سال چ دی موت 80 پیدا ہوا اور 150 بہت ہوا اس تو مرمدہ نہ رہا پوچھے ابن حجر مکی بہت وہ بھی سوچی چلا ہوا کوئی علم مکل نہیں سے پلے جالی چلا رہتا. ابن حجر اسقلانی حافظ ہے جنہیں بخاری کی طرح لی اور دوسرا ابن حجر الاسقلانی وہ امام ہے سلمدہ. ابن حجر مکی بالکل فضول آ دنیا جھوٹیاں کٹیاں کری جانا کچھ پڑے نہیں. اس حدیث سے بارے ذرا سن کیا جدا حوالہ دیتا ہے خود کوئی اور نال لفظ بدلتے 150 نہیں 125 ہاں 125 150 بن گیا امام ابو حنیفہ چلا ہے بھی وہ بھی جھوٹ 125 بھی جھوٹ. سن لو المطالب العالیہ بزوائد المسانی الثمانیہ الاستاذ المحدث شیخ حبیب الرحمان علاس جو بندی عالم کی تاریخ اور 241 341 کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے ذمہ لگایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع زینت الدنیا سنة 25 و100 الکامل ابن علی کی مجموعہ 125 کہ دنیا کی زینت 125 اٹھا رہی وہ 150 کر رہا ایک تے غلط بیانی اور دوسرا حدیث چوکی تھلے لکھ دے پھر ساکت علی البصیری وقال الحسنی کی ہے مصعب بن مصعب و ضعیف قلت حدیث ابی سلمان ابی مرسل اللہ. دو خامیاں اس روایت نکلی ہیں ایک راوی مصعب بن مصعب آیا وہ ضعیف اور دوسرے پاس آدھے ابو سلمہ جڑا میں اپنے باپ کو مرسل انہیں اپنے باپ کو کوئی حدیث نہیں سنی یہ اتنا چھوٹا سی جو وفات انہوں کی ہوگی دو خام یہ علم حدیث جس سے پرویزیاں میں عقیدہ لان تھی ہو تھی ایڈے علم برباد کرنے در پہ نہ ہو. ٹھیک ہے قرآن نہیں مگر قرآن تو بعد سب تو آ رہا یعنی شانتی یہ جو ہوئی ہے کسی علم کی نہیں ہوئی سپریم کورٹ تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے ایک روایت میں پرکھا گیا باقی کوئی نہیں پڑھتا اس پرکھ نہیں ہو اللہ اس عالم کی اپنی کتائی. تو یہ نمونے کے طور آج ایک ایسے بارے ہو گیا یہ بے بنیاد کہانی ہے کیا لیا مکمل الحکم ام غدیر کے موقع سے چلی ہے کوئی ایسی صنعت صحیح نہیں امامت کے مسئلے جنہوں پیش کرنا کیوں تھے اس طرح کی بیدار کوئی بنیاد نہیں نہ شیعہ کتابیں نہ سنی اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کوئی آیا اچھا کوئی عالم ہے وہ ادب کرنا کسی گروہ سے سارا امت کے سارے عالم سارے سردار ہے دین کی خدمت کی مگر نہ گروہ نے گل بدا کے امام اور عالم نہیں رہن دیتے نبی یا نبیوں تو اگے گل لگاتی یہ غروب ہے زیادتی ہے گمراہی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اتوار جولائی کا نیا ماہ مولانا صاحب ایک مسئلہ کی وضاحت کریں مسجد حرام کی کتنی حدود ہے جس میں اگر نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا وضاحت کریں بس مختصر میں دسی ہے نا. مسجد حرام تو مراد صرف وہ مسجد نہیں جڑی مسجد بنی ہوئی یہ حضور کے زمانے چھوٹی سی پھر وڈی ہوندی گئی گاں بھی وڈی ہوندی جانی ہے تو مسجد جڑی ایک عمارت ہے. المسجد الحرام جڑا فلا اقرب المسجد الحرام بعد عام هذا کہ مشرک اس مسجد کے قریب نہ پورا حرم پورا حرم شریف کا علاقہ جتنے برجیاں لگیاں اور جی حدود سے لکھا بیز اندر کافر نہ ون وہ پورا میلاں تک کا رقبہ جڑا المسجد الحرام
اس تو دے اندر کسی نماز کوئی آدمی پڑھ لے محلے کی مسجد پڑھ لے لاکھ نماز کا ثواب ہے. وڈی مسجد اگر تو جانا تو طواف نہیں جانا لازم ہے. طواف نہیں بغیر مسجد اس مسجد کو کعبہ شریف کو جانا پہنتا مگر دوجیاں نمازاں جتھے جی چاہے حرم شریف کے اندر پڑھ لے. اتنے علامہ ابن قیم زاد المعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دیتا کہ کفار نے جسے مجبور کر دیتا کہ آپ نے پھر اتنے ہی کیمپ لگانا پیا. کیمپ باہر سی مگر نماز لی آپ پھر اندر ہاتھ سے بڑھ جاتی نماز ہاتھ کے اندر پڑھ دی تو فرماؤ کہ اگر اتنے سواب زیادہ لگا تو اس کی کرتی کہڑی ہو. اس تو مسجد حرام پورا حرم ہے وہ اندر کسی بھی محلے کی کسی مسجد کی پڑے لاکھ ہے مگر طواف جدی کہتا ہے کہ مسجد وڈی چی جانا پینا اور اتنے ہی ہو جائے. کس طرح رکن صاحب اللہ صاحب کی طرفوں کتابوں کا اعلان مطائف کیر قادیانیہ جس بات سے وجود خدا سے اے دو مسئلے جو لوگ مختلف درباروں پر جا کر ان کے وسیلے سے یا ان سے مانگتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل غلط ہے. کسی کو مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں. دین اسلام کے اندر دعا اللہ تعالیٰ نے مخصوص ہے. دعا نہیں جڑا نا منگنا یہ رب نے اپنے نہیں رکھا بھی میرے کو کہڑی گل کی کمی مینوں چھڑ کے ہوراں کو منگ دے. یہ اجازت نہیں دیتی. یہ ولی ہون نبی ہون انہوں کی عزت کرو ادب کرو درود شریف پڑھو جو مرضی منگنا نہیں انہوں کو. ایک گل صرف رب نے اپنے لیے رکھ لی ہے جی بھی دوجیاں میں دے دیا میری لوڑ پھر کہی رہی جی دوجے بھی کام تے کرتے ہیں تو مینوں پھر ٹکانے تو یاد کرنا پھر سمجھ لو بھی وہ پرانا ہو کے کسی مرکب گیا معاذ اللہ بڑھا کسی چار پائی سے پیا پھر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرور دعا ہی تے اللہ تعالیٰ نے جوڑتی اللہ کے رسول نے جڑا فرمایا دعا والا بابا کیا اصل بات سمجھتے کہ منگنا ہی منگنی بندہ نمازاں پڑھتا منگنی مکے جانا منگنی سبے بھائی اپنے کما نہیں آتا کسی طرح رب میرے کم اے منگنا صرف یہ نہیں بھوکا ہے رب نو لبدا کرتا جی بھی کم دوجے دین لگ پایا رب کی کوئی نہیں. اس تو قرآن پڑھو حدیثاں پڑھو میرے ویر سارے ایمانداری نے مولویوں نے پوچھو کہ سجدہ بھی رب نے کبھی برداشت کر لیا لوگ جڑے نا حضرت یوسف علیہ السلام ایڈی وڈی آخری گل کہ متھا بھی ٹیک لین خدا نہ منن چلو سلام کے طور پہ کرن کوئی گل آخری تعظیم مگر دعا آدم علیہ السلام تو لے کے پڑھ لو. کبھی کسی نبی نو اجازت نہیں ہوئی تینوں مشکل بنی تو اپنے باپ نو پکار لا آدم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم نہیں یہ جدوں منگی اللہ رب یہ اللہ دا یہ ایک میری امتیازی بات ہے میں تھوڑی حاجتاں پوریاں کری بیٹھا یہی کام دوجیاں کو کرنے کراؤ تھی چل گیا تو میں تو پھر نہ کر ہی ہو دعا نہیں ہے دعائی خدا دی جائز کسی مدد دنیا میں جھوٹی. اور شکر ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی والے 17 جلداں مسلم شریف کی شرح کی جامعہ نہیں کراچی کے شیخ الحدیث ہے اور اج کل وہ نظریاتی کونسل دین مگر اس گروہ سمجھے ایک پرلا بندہ اٹھیا بارش کا پہلا چٹر کوئی بات اٹھ کھڑے میں نے آخیا کیا تھی یہ کابوس بنایا جادو کیا حضرت نے لکھا آلہ حضرت اگر دوجے بھی غلطیاں کر سکتا ہوں رضا اسی نہیں کر سکتے نہیں کیا بوچا چڑھاؤ کڑیاں انہیں ڈنکے سے چوٹ کڑیاں کیا کوئی نہیں جھوٹے مسئلے سچ جتنا. اور قرآن کی تفسیرات سے بیان لکھ رہا 3 جلداں وہ بھی آ چکی 1000 12 ایک ایک جلد جہد انہیں صاحب آ کیا زیادہ زور لائیے یارے نہیں کرنا بجے کوئی دعا کسی بزرگ کو کر لے تو گناہ نہیں اینا ہی کدھر سکتے ہیں جی بہتے اوکھے ہوئی ہے کچیاں پکیاں مگر بھی اللہ نے کسی آخیا ہوئے نہ کو منگو کوئی رسول اللہ نے یا کسی نبی اور نے نہیں ہے نہیں تو کیوں نہ پچھلے پاسے میں چھڑ کے جڑا مشکوک کیا تھی سیدھے والا جڑے جنہ کوئی خطرہ نہ ڈر اور پوری امت بھی آتی اللہ کو منگو اتنے سفیاں دے سفے لکھے. اور اگر موقع ملے تو انہوں پڑھنا چاہیے انہیں آخیا یارو اخیر جواب ہی نکلنا بہتے اوکھے ہوں گے سچیاں جھوٹیاں بجے کو کر لے تو مشرک نہیں اینا نہ وہ حکم نہ ثواب نہ کسی نے کیتا. ادھر آؤ جڑی اشار آیا میں جرنیلی سڑک جڑے جنہ خطرہ نہ کھاؤ رب کو منگو یہ کوئی ڈر نہیں نہ کسی عالم کا اختلاف. ایسی جگہوں پر لوگ سجدے کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں سجدہ صرف ان کے لیے اسے کہتے ہیں جس میں نماز والی تصویر پڑھی جائے باقی چیزیں سجدہ نہیں صرف تعظیم ہوتی ہے. اس بارے میں مہربانی فرما کر وضاحت فرمایا ایسے کرا دے بندے نے بھائی سارے کافراں تے بڑی مہربانی کرتی تو سجدہ ادو ہونا جی سبحان رب اعلیٰ پڑھیے نہیں تو سجدہ کوئی نہیں تو خیر ہے پھر ہندو بتوں سجدہ کر دو نا سبحان رب اعلیٰ تہاڑے پڑھنا پھر ان کا سجدہ بھی کوئی شرک اور ستارے کرے سورج نو کرے سبحان رب اعلیٰ پچھلے کہنا ہی نہیں جدو کیسی اہم کالی کر. اور حالانکہ یہ بھی نہیں انہوں نے پتا کہ اسی نماز میں سجدے جی سبحان رب اعلیٰ نہ کیے تو سجدہ ٹھیک ہے جاؤ کسی عالم میں جا کے سبحان رب اعلیٰ پڑھنا سنت ہے ایک نیک کام میں پڑھ لو ورنہ امام مندے کے بدل جب آ لو متھا لا دو زمین سے سجدہ تو ہو گیا سجدہ ہو چکا ہے وادو کام میں ذکر کرنے تصویر نیکی رکوع جی کما ہونا فرض ہے تھی چوک گیا جب رکوع ہو گیا وہ تصویر پڑھی ہے سنت. ایسے بےوقوف کٹھے ہوئے تو نماز میں سجدہ نہیں اگر نہ پڑھیے تو سجدہ رہے گا سجدہ متھا لاؤں. اور اس سے خیر حضرت نے اچھا کام کیا کئی باری میں انہوں نے حوالہ دیتا پتا نہیں جی چھپیا
انہیں ایڈی چکھانی ماری ہے جی یہ لوگ کرتے الزبدہ تو ذکیہ اور اینی محنت نہ کسی یار حدیث کی تھی نہ دیوبندی کی کہ یہ نہیں کہ سیدہ تعظیمی حرام ہے کسنے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت یوسف دے قصے دنیا سب جو نے آپ بہترین کتاب ہے اس بارے کہ کسی قسم کا سجدہ اسلام جائز نہیں. اگر کوئی انداز جھوٹا کذاب ہے بالکل دین کو بکان لاؤں اور سجدہ یہ نہیں ہے یہ بہت حوالے ہے کہ متھا لا یہ کہ تھی متھا زمین سے رکھتا سجدہ ہمیں منہ کسی پاسے نہ کوئی پڑھو نہ پڑھو وضو ہوگا نا زمین پہ متھا لاؤں عربی سجدہ پڑھن پڑھاؤ نہیں آنا. تو اگر کوئی احمد ایسا کرتا اور نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی نہ کچھ بھی نہیں کہ جی سجدہ نہیں اللہ دسوا کے لیے کوئی مسئلہ کے لیے یاد نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین